بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ تبوک، حج کی فرضیت اور حجۃ الوداع۔ رجب سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آیا۔ اس غزوے کا سبب یہ ہوا کہ شام کی رومی حکومت اور بعض عرب قبائل خاص کر عیسائیوں کی طرف سے مدینہ کے خلاف فوجی تیاری اور جنگی عزائم کی مسلسل اطلاع آ رہی تھی۔ اس وقت کے حالات کے تحت یہ بات ضروری محسوس ہوئی کہ مسلمان خود آگے بڑھ کر اس صورتحال کو دیکھیں اور ضرورت ہو تو آگے بڑھ کر دشمن کی تیاری کو تباہ کریں۔ چنانچہ آپ نے اس مہم کی تیاری کا اعلان فرما دیا۔ رجب سن 9 ہجری کی ایک جمعرات کو ایک بڑی فوج لے کر آپ نکلے، جس کی تعداد 30 سے 70 ہزار بتلائی گئی ہے۔ فوج میں 10,000 گھڑ سوار اور 12,000 اونٹ سوار بھی تھے۔ بالآخر مدینہ سے چل کر آپ تبوک میں مقیم ہوئے، جو مدینہ سے کم و بیش 700 کلومیٹر پر واقع ہے۔ یہاں آپ کا قیام کم سے کم 20 دن رہا۔ کئی قبائل کے لوگوں نے خود آ کر آپ کی اطاعت قبول کی اور بادشاہ روم ہرقل اپنے پائے تخت حمص میں ہی مقیم رہا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رومیوں اور روم کے قریب آباد عرب نصرانیوں پر بھی مسلمانوں کی طاقت کا رعب بیٹھ گیا اور پھر انہیں مدینہ کی طرف غلط نظریے سے دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنا نمائندہ بنا کر 300 صحابہ کے ساتھ حج کے لیے روانہ فرمایا، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی طرف سے اعلان کیا کہ آئندہ حج میں کسی مشرک کو شامل ہونے اور بے لباس بیت اللہ کا طواف کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ ہجرت کے 9ویں سال کو عام الوفود کہا جاتا ہے، یعنی اسلام کی دعوت اب عرب اور جزیرۃ العرب سے باہر جا چکی تھی اور مختلف قبائل کے وفود رضاکارانہ طور پر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر رہے تھے اور ان کی تربیت کی جاتی تھی، اس لیے اس کو وفود کا سال کہا جاتا ہے۔ سیرت کی کتابوں میں آپ کی خدمت میں 100 سے زیادہ وفود کی حاضری کا ذکر ملتا ہے۔ ہجرت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اور تمام مسلمانوں سے خواہش فرمائی کہ وہ بھی حج میں آپ کے ساتھ رہیں۔ یہی چونکہ آپ کا آخری حج تھا اور عام صحابہ سے آخری ملاقات تھی، اس لیے اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ حج کے موقع سے آپ نے مکہ، منی اور عرفات میں کئی خطبات دیے۔ یہ گویا آپ کی طرف سے امت کے لیے وداعی خطاب تھا۔ خود عرفات کا خطبہ وہ یادگار خطبہ ہے جسے بنیادی اسلامی حقوق کا چارٹ قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس حج میں آپ کے ساتھ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام تھے۔ اکثر مؤرخین نے 1,24,000 کی تعداد لکھی ہے اور بعض حضرات نے یہ تعداد 1,44,000 تک بھی لکھی ہے۔